نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے امید اور موت. فصل دوم ہے، صفحہ نمبر 567 567. ابن جوزی لکھتے ہیں لمبی امیدوں کے معاملے میں لوگ مختلف ہیں، یعنی مختلف لوگ مختلف طرح سے امیدیں رکھتے ہیں. بعض بوڑھا ہونے تک زندہ رہنے کی امید رکھتے ہیں اور بعض کی امید کبھی ختم نہیں ہوتی. ان کا تصور کچھ ایسا ہوتا ہے گویا ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی وہ مرنے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. طول العمل. ابو عثمان نہدی سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا میری عمر 130 سال ہو چکی ہے، 130 ایئر. ہر چیز کمزور ہو گئی لیکن امید جیسے پہلے تھی اسی طرح اب بھی ہے. یعنی امید نہیں بری ہوئی، وہ جوان. دوسری طرف بعض لوگ گویا امید کا دامن تھامتے ہی نہیں. حضرت ابو محمد حبیب کی بیوی نے کہا ابو محمد کہا کرتے تھے اگر آج میں مر جاؤں تو غسل دینے کے لیے فلاں آدمی کو بلانا اور وہ اس طرح کرے اور تم اس طرح کرنا. یعنی روز مرنے کی باتیں میاں بیوی کے درمیان. ان سے پوچھا گیا کیا انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ کہنے لگی وہ ہر روز ایسا ہی کہا کرتے تھے. حضرت ابراہیم بن شف نے کہا مجھ سے ابو ذرا نے بیان کیا کہ میں تجھ سے ایسی بات کہہ رہا ہوں جو تیرے سوا میں نے کبھی کسی سے نہیں کہی. 30 سال جاتے ہیں کہ میں جب بھی مسجد سے نکلتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا. یہ میرا مسجد کو آخری وزٹ تھا. 20 سال میں کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ مسجد میں آئے ہوں تو واپسی پر انہیں یہ خیال نہ آیا کہ میں اب اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہوں. بعض سے کہا گیا تم اپنی قمیض کیوں نہیں دھوتے؟ تو جواب دیا موت اس سے زیادہ قریب ہے تو پتہ نہیں جب تک زندہ بھی رہوں کہ نہیں. محمد بن ابی توبہ نے کہا حضرت معروف کرخی نے اقامت کہی، اقامت یعنی نماز کے لیے، اور مجھ سے فرمایا آگے ہو کر نماز پڑھاؤ. میں نے کہا آج تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں لیکن آئندہ میں کبھی نہیں پڑھاؤں گا. تو معروف نے کہا کیا تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تم اور نماز بھی پڑھو گے؟ یعنی تم سوچتے ہو کہ آئندہ بھی تمہیں موقع ملے گی. اتنی لمبی امید اس سے خدا کی بنا یہ اچھے اعمال سے روک دیتی، کیونکہ انسان پھر آج کا کام کل پہ ڈال دیتا ہے. آج نہیں کیا کل کر لو، پھر کسی وقت یہ کر لو. نیکی کا موقع گنوا دیتا ہے. امیدیں قلیل یعنی کم ہونے کے معاملے میں اکثر زاہدوں کا یہی حال تھا. یعنی اکثریت اسی طریقے پر تھی، وہ لمبی امیدیں نہیں رکھتے. جب امید چھوٹی ہو جاتی ہے تو عمل اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آج مر جائے گا تو وہ مرنے والے کی طرح تیاری کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، اپنے آپ سے سوچیں اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ آج ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے تو ہمارا دن کیسے گزرے گا، کیا کچھ کرے. تو جانے کا خوف جو ہے اور مہلت ختم ہونے کی فکر جو ہے وہ انسان سے زیادہ کام کرواتی. اگر شام ہو جائے تو سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کرے اور سمجھے کہ اس رات میں مر جائے گا اور عمل کرنے میں جلدی کر لے. یعنی کوئی ایسا کام چھوڑ کر نہ سوئے کہ جس پر اسے ریگریٹ ہو کہ میں کر کے سوتا یا کر کے دنیا سے جاتا تو زیادہ بہتر تھا. شریعت میں عمل اور اس کے جلدی کرنے کی ترغیب آئی ہے، یعنی انکریج کیا گیا ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں، یعنی ان نعمتوں کا استعمال صحیح نہیں کرتے، صحت اور فراغت. انہی میں سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جو اس سے فائدہ اٹھاؤ. جوانی کو بڑھاپے سے، صحت کو بیماری سے، دولت مندی کو تنگ دستی سے، فراغت کو مصروفیت سے، اور زندگی کو موت سے، یعنی موت سے پہلے. تو گویا اگر کوئی شخص جوان ہے، صحت مند ہے، دولت مند ہے، فراغت ہے اس کے پاس اور زندگی ہے تو اسے پھر ان ساری نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے.
کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے جانے پر بھی انسان صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر باقی نعمتیں ہیں لیکن بڑھاپا ہے، تو بڑھاپا بذات خود ایک ایسی بیماری اور کمزوری کی حالت ہے کہ انسان بہت کچھ کرنا چاہے بھی تو مجبور ہوتا ہے، کر نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر جوان ہے لیکن صحت مند نہیں، تو بیماری کی حالت میں کوئی بھی کام توجہ سے نہیں ہو پاتا، دھیان بیماری کی طرف لگا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر جوان بھی ہے، صحت مند بھی ہے، لیکن کھانے کو نہیں ملتا، ضروریات زندگی پوری کرنے کی فکر اس کو ہر وقت ستائے رکھتی ہے، تو بھی اس کے لیے پریشان کن بات ہے۔ وہ پھر اسی کی طرف دھیان رکھے گا، اچھا میں کوئی جاب کر لوں، کوئی کام کر لوں، مجھے ارننگ کہاں سے ہوگی، اور پھر وہ نیکی اور دین کے کاموں کے لیے وقت کم نکالتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مصروفیت ہے، مثلا کسی کے بیمار والدین ہیں یا کوئی ہینڈی کیپ بچہ ہے اس کے پاس کہ جن سے وہ کسی وقت بھی فارغ نہیں ہو سکتا، تو خواہ وہ جوان ہو، صحت مند ہو، دولت مند ہو، کچھ زیادہ اور نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح موت تو ہر چیز کو ختم کر دینے والی، لہٰذا جب تک ہم زندہ ہیں، خواہ بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں یا تندرست ہیں یا مصروف ہیں، تو بھی اچھے کاموں کے لیے وقت نکالیں، اور اس میں خصوصی طور پر پرائرٹائز کریں۔ پرائرٹائز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی ترجیحات قائم کریں، اور ترجیحات قائم کرنے کے لیے جو بہترین فارمولہ ہے وہ ہے نمازوں کا۔ جیسے نماز میں فرض، سنت اور نفل تینوں چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کے روز کے کاموں میں کچھ کام فرض کے درجے میں، ان کو پہچانیں، کچھ سنت کے درجے میں ہیں اور کچھ نفل کے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نوافل خوب کرتے ہیں اور فرض میں کوتاہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سنتیں تو کر رہے ہیں لیکن فرض کو بھولے ہوئے۔ فرض فرض ہے، ایسے کاموں کی لسٹ بنائیے جو فرض کے درجے میں آتے ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں۔ پھر اسی طرح اس سے کم درجے کے کام، پھر اس سے کم درجے کے کہ جو ہیں تو نیکی کے لیکن فرض نہیں ہے، فرض کی قیمت تو نہیں کیے جا سکتے، سب سے پہلے فرض ہی ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح کچھ کام مباح ہوتے ہیں، کر لو تو کوئی ثواب نہیں، اگر نہ کرے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہت سے لوگ اسی قسم کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جن کا ایک بڑا حصہ جو ہے ایسی مصروفیات میں گزار دیتے ہیں جن کاموں میں کوئی بڑا فائدہ نہیں، ادھر سے ادھر گھومنے میں، یہ چیز اٹھا، وہ رکھ، وہ سوچ، اور کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے۔ اور اگر ان سے کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، آپ غلط نہیں کر رہے مگر آپ کو بہت اچھا بھی نہیں کر رہے، اپنے ساتھ انصاف بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ جو تقسیم کار ہے اوقات، ٹائم مینجمنٹ، یہ ہم میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے، اور ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے، اور کہیں وہ اس سے کوتاہی تو نہیں کر رہا۔ مثلاً ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو لوگ خاص طور پر ہاسٹل میں ہیں، یا جو بھی اپنی زندگی کا ایک سال اپنے جاب چھوڑ کر یا اپنے باقی گھر والوں کے اوپر اپنی ذمہ داریاں ڈال کے پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، کیا وہ پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ قرآن مجید کو سیکھنے کا جو عزم لیے ہوئے ہیں اس کو پوری طرح نبھا رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ سب کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہے؟ کیا اس کا ترجمہ یاد ہے؟ کیا اس کا مفہوم سمجھتے ہیں؟ اور اگر نہیں، پھر آپ نے اپنے ساتھ خیرخواہی نہیں کی۔ قرآن کا طالب علم ہوتے ہوئے اگر قرآن کا عمل نہیں آتا تو پھر کیا کیا؟ حق ادا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کچھ غیر ضروری کاموں کو ہم نے اپنے سر پہ اتنا سوار کیا ہوا ہے کہ جن کے بغیر بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کو درست پڑھنا جو ہے فرض کے درجے میں، غلط پڑھنا جو ہے، حرام درجے کی غلطیاں کرنا جو ہے، وہ قرآن پڑھنے میں فائدے کی بجائے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں؟ اگر آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں یا غلط بات سمجھا رہے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ بظاہر تو آپ سب شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن نیکی کے اندر بہت بڑا رسک ہے۔ اگر بحیثیت طالب علم آپ کے فرائض کیا، بحیثیت استاد آپ کے فرائض کیا، بحیثیت ماں آپ کے فرائض کیا ہے، بحیثیت بیوی آپ کے فرائض کیا، ان سارے روز میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے اوپر فرض درجے کی چیز کیا آتی ہے، اور کب کوئی چیز آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، سنت ہے یا نفل ہے، تو پھر صرف اپنے وقت کو استعمال ہی نہیں کیجیے بلکہ بہترین طریقے پر استعمال کیجیے، اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہر چیز میں جلدی نہ کرنا بہتر ہے سوائے آخرت کے کاموں کے، ان میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے آپ کے کوئی مثلاً گھر کے کام،
تو کچھ لوگ دن کا جو اول حصہ ہے وہ گھر کے کاموں میں لگا کے اپنی ساری انرجی اس میں ٹکا دیتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو پھر نہ نماز صحیح پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی پھر کوئی قرآن ٹھیک پڑھا جاتا ہے، نہ ہی کوئی اور ذکر اذکار عبادت کی تعلیم تعلم کا کام کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اول وقت انہوں نے ایسے کاموں میں لگا دیا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کیا گھر کے کام ضروری نہیں؟ بالکل ضروری، لیکن صبح سویرے کپڑے دھونے کے لیے آپ شام کے وقت دھوئیے، اس میں کیا آپ کو دماغی قوت لگے گی؟ دھونا ہی ہے نا، دھو ڈالیں گے، جو جسمانی قوت لگے گی، اچھا تھک جائیں گے تو پھر آپ سو جائیں، اچھی نیند آئے گی۔ اسی طرح یہ ہے کہ کوئی ضروری ہے کہ صبح سویرے گھر کی صفائی کیجیے، اگر رات کو بھی آپ کر لیں تو صبح گھر صاف ملے گا آپ کو۔ اسی طرح کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت ہی آپ برتن دھوتے رہیں، رکھے کر چھوڑیں آپ سے، جب آپ تھک جائیں دماغی طور پر سے جا کے دھو لیں۔ اسی طرح اور بھی ہر شخص کی زندگی میں جو ہے امور مختلف طرح سے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹاپ پرائرٹی پر ان کو سب سے پہلے کیجیے صبح۔ اگر آپ کو قرآن پاک نہیں آتا تجوید سے تو پہلا کام جو آپ نماز پڑھنے کے بعد کریں، حرام کر لیں اپنے اوپر کسی اور چیز کو ہاتھ لگانا، جب تک آپ قرآن نہ پڑھتے۔ ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دے کر اور چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو کام ضروری ہے غیر ضروری، کیونکہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ جب اس کام میں پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ سارا وقت نکل جاتے ہیں، اور شیطان اس طرح بہکا کے لے جاتا ہے کہ وہ سارا پرائم ٹائم آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور پھر آپ کو تھوڑی ریگریٹ بھی ہوتی ہے، تعویلیں کر لیتے شیطان کی طرف، وہ کہتا ہے کہ دماغ وہی کرنی کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یا یہ کہنا خیر منکم کہ کیا یہ کم اہم کام ہے؟ یہ بھی تو بڑا ضروری ہے، انسانوں کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی ضروری کچھ کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا حق ہے، تو سب سے پہلی توجہ اس چیز کی طرف سے، خاص طور پر جب آپ قرآن ٹھیک پڑھنا نہ جانتے، پھر اس کے بعد آپ قرآن کے بعد تجوید کے بعد آپ ترجمہ اور حدیث یا آپ دن کے مختلف حصوں میں بھی بانٹتے، جیسے جیسے آپ کے اوقات۔ پھر اسی طرح اگر بچے چھوٹے ہیں تو آپ کی مصروفیت کچھ اور ہوگی، گھر میں اگر کوئی بوڑھے والدین ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عادت میں آپ کی مصروفیت کچھ اور ہوگی، لیکن کچھ چیزوں کو اپنے پلے باندھنے کی کسی قیمت پر ان کو چھوڑنا نہیں۔ اور خاص طور پر قرآن کے بارے میں کیا ہے، اس کو مضبوط داڑھوں سے پکڑے، ایسی چیز نہیں کہ ڈھیلی ڈالی پکڑے اور چھوڑ دیں، اور کچھ عرصے کے لیے جب تک کورس ہو رہا ہے تو کام کر لیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیں۔ حضرت حسن کہا کرتے تھے ان لوگوں پر تعجب ہے جنہیں کہا گیا کہ زیادہ راہ لو اور کوچ کرو، چلو لوگ جانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی کے جہاز سے جانے کا وقت ہو اور وہ فلم دیکھنے چلا جائے۔ بنی تمیم کے مولا سہیم نے کہا میں عبداللہ بن عبداللہ کے پاس جا کر بیٹھا، آپ نے اپنی نماز مختصر کی اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اپنی حاجت بتاؤ، میں جلدی میں ہوں۔ میں نے کہا کون سی جلدی ہے؟ کہا ملک الموت کے آنے کی، اور آپ ہر روز 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص آئے تو بجائے اس کے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں چھوڑ چھاڑ کے اس کی باتوں میں لگ جائیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، اگر کسی کو آپ سے کوئی کام ہو ضرورت ہے تو اسے بھی انکریج کرے کہ وہ جلدی اپنی ضرورت پوری کرے اور اپنے کام لگے تاکہ اس کا بھی وقت ضائع نہ ہو اور آپ کا بھی نہ ہو، اور پھر فوراً اپنے کام میں متوجہ ہو جائیں، تبھی وہ اتنے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ خود بھی اپنے نفس کی راحت میں اور دوسروں کو بھی راحت پہنچانے میں ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت گنوا دیں تو پھر آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، پھر تو 2 نفل چاش میں پڑھنا بھی مشکل ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو فرائض اور سنت کے ساتھ نمازوں میں نفل کا اہتمام بھی کرتے ہیں یا کچھ اور ایکسٹرا نفل بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں جلدی ہوتی ہے، لیکن ہمیں جلدی کس کی ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص پوچھے کہ وہ جلدی کیوں نماز پڑھتے، کس بات کی جلدی ہے اس کو؟ ہم باتیں جلدی ختم کرنے کے بجائے باتیں تو خوب کرتے ہیں دیر تک، لیکن نماز جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رات کو کھڑے ہوتے وضو کرتے اور نماز پڑھتے، پھر پرندے کی طرح تھوڑا سا اونگ جاتے، پھر کھڑے ہوتے وضو کرتے اور نماز پڑھتے، پھر اونگ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے، اسی طرح کئی مرتبہ کرتے۔ ہم نے شاید زندگی میں ایک رات بھی ایسے نہ کیا۔ حضرت ابن عمر کون تھے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا، صحیح بخاری میں ان کے خواب کا ذکر آتا ہے جس میں انہوں نے جہنم کو دیکھا،
پھر وہ خواب حضرت حفصہ کو بتایا، اور پھر حضرت حفصہ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. حضرت حفصہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، عبداللہ بن عمر کی بہن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے اچھے ہیں عبداللہ اگر وہ رات کو نماز پڑھا. اس کے بعد انہوں نے کبھی رات کی نماز نہیں پڑھی، بڑھاپے میں بھی وہ پڑھتے رہے. عمر بن ہانی ہر روز 1,00,000 مرتبہ تسبیح پڑھتے. وہ اسی وقت پڑھ سکتے تھے کہ آپ دنیا کی باتیں کم کریں، اور آپ کو کوئی ٹارگیٹ ہو کہ میں نے اتنا ذکر ضرور کرنا ہے. ابو بکر بن عیاش نے کہا میں نے اس گوشے میں بیٹھ کر 18,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا. اب آپ کہیں گے وہ تو گوشے میں بیٹھ ہم کیسے گوشے میں بیٹھے؟ ٹھیک ہے آپ اتنی مرتبہ نہ ختم کریں، لیکن کم از کم سال میں کم از کم ایک بار تو ختم کریں رمضان کے علاوہ. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان تک ہی ختم رکھتے ہیں. بعض اوقات تو لوگ رمضان میں بھی ختم نہیں کرتے، باقی دنوں میں کیا کریں؟ سوچ کے اپنی زندگی میں اب تک آپ نے کتنی دفعہ نازل قرآن ختم کیا ہے؟ اگر آپ 18 سال کے تو 18 بار بھی نہیں کیا ہوگا. تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے اس پر کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. اگر انسان کے سامنے موت کے سوا اور کوئی بھی مصیبت اور ہولناک منظر نہ ہو تو بھی اس پر زندگی مقدر ہو جانی چاہیے. اسے چاہیے کہ اسی کے متعلق سوچتا رہے. انسان اگر عظیم لذتوں میں ہو اور اسے یقین ہو کہ سپاہی آ کر اس کو 5 کوڑے مارے گا تو اس کی لذت مقدر ہو جاتی، لیکن موت کا خیال اسے پریشان نہیں کرتا. حالانکہ اس کا آنا ایک یقینی بات ہے، وہ اس کے فکر سے غافل ہے. تو اس کا سبب صرف جہالت اور دھوکہ ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ موت تلوار کی ضرب سے زیادہ سخت ہے. تلوار تو شاید آپ لوگوں نے عملی تلوار نہ دیکھی ہوگی، ڈیکوریشن پیس تو بہت لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، لیکن اصلی تلوار دیکھنے سے تعلق رکھتی. یوں ہی سمجھے کہ جیسے ایک تیز دھار کا لوہے کا ڈنڈا سر پہ پڑے کسی، کیا چوٹ ہوگی اس کی. اگر چھری کوئی رکھ کے مارے کیسی تکلیف ہو سکتی ہے. مضروب یعنی جسے مار پڑ رہی ہو اس لیے چیختا اور فریاد کرتا ہے کہ اس کی قوت ابھی باقی ہوتی ہے. مجھے ذرا بھی چوٹ لگ جائے تو ہم کتنی چیخیں مارنے لگتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. لیکن موت کے وقت مرنے والے کی آواز شدت تکلیف سے منقطع ہو جاتی ہے، یعنی وہ آواز بھی نہیں نکال سکتے، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ تکلیف حد سے بڑھ جاتی اور اس کے دل اور تمام مقامات پر غالب آ جاتی. دل اور اس کے علاوہ باقی جسم میں وہ تکلیف محسوس ہوتی اور چھا جاتی. اس کا ہر عضو یعنی اس کا ہر پارٹ آف باڈی ہے کمزور ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی لنگس کام نہیں کر رہے اور اب کڈنی فیل ہو گئی ہیں اور اسی طرح کی بہت سی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ موت کی علامات ہیں. باڈی پارٹس فنکشن نہیں کرتے، پیرالائز ہو جاتے اور اس میں فریاد کرنے کی طاقت نہیں رہتی. جیسے کہ جب کو اسٹروک ہوتا ہے یا کسی کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے تو وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتا، زبان نہیں کام کرتی. وہ چاہتا ہے کہ رونے چیخنے اور فریاد کرنے سے آرام حاصل کرے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا. اس کی تمام رگوں سے روح کھینچی جاتی اور ہر روز آہستہ آہستہ مر جاتا ہے. اصل بات ہے کہ شیطان نے ہمیں اتنے خوبصورت لفظ سجھا دیے ہیں کہ ہم موت کی جو علامات ہے یا موت کا تذکرہ ہے اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں کہ فیل ہی نہیں کرتے، محسوس بھی نہیں کر کرتے. یہ جو بات ہے نا ہر روز آہستہ آہستہ مر جاتا ہے، یہ لفظ ہم کو یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے قدم کھنڈے ہوتے، پھر پنڈلیاں، پھر رانے، یہاں تک کہ موت ہنسلی تک پہنچ. اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے منقطع ہو جاتی. یعنی انسان کو پھر دنیا والے نظر نہیں آتے، آنکھیں کہیں اور لگ جاتی اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی جب انسان پر تکلیف کی شدت ہوتی ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا بھی ہے تو پھر اللہ ہی توفیق دے تو مجھ سے توبہ کا لفظ نکلے. اس لیے اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ کوئی اپنی طاقت کے بل پر نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک بندے کی نزا کا وقت نہ شروع ہو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. بیان کیا گیا ہے کہ وہ 2 فرشتے جو بندے پر مقرر ہیں موت کے وقت اس کو نظر آتے ہیں. اگر وہ نیک ہو تو اس کی ثنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تجھے اچھی جزا دے گا، اور اگر وہ برا ہو تو کہتے ہیں اللہ تجھے اچھی جزا نہ دے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے پر 2 فرشتے مقرر کر رکھے جو اس کے عمل لکھتے ہیں. جب بندہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ یہ تو مر گیا،
کیا اب ہم آسمانوں پر آ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا آسمان میرے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم زمین پر رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری زمین بھی میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے، وہ میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس بندے کی قبر پر کھڑے ہو کر میری تسبیح اور تکبیر اور تحمید اور تحلیل کرتے رہو، قیامت تک یہ میرے بندے کے لیے لکھتے رہو۔ یہ حدیث ضعیف ہے بہرحال، لیکن بہرحال وہ فرشتے جو ہم پر مقرر ہیں مرنے کے بعد جگہ چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کا کام تو ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے نہیں، اگلی حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب موت آتی ہے اور اسے اللہ کی رضامندی اور عزت افزائی کی بشارت ملتی ہے تو اسے آئندہ کی چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہیں، اور دوزخی بندہ جس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے ایسے سخت حالات میں آگ کی بشارت سنتا ہے تو پھر وہ ایسا شخص اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری خوشامد آئی۔ بہت سے سلف یعنی پہلے لوگ برے انجام سے ڈرتے تھے، ہم نے کتاب الخوف میں اس کا تذکرہ کیا۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی وسیع رحمت سے ہم پر رحم فرمائے اور مہربانی کرے اور ہمارا خاتمہ اچھا کر دے، آمین۔ مرنے والے کے نزدیک کون سے حالات مستحب ہیں؟ تو وہ یہ ہے کہ اس کا اللہ کے متعلق حسن ظن ہو، یعنی اچھے خاتمے کی علامات کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا ہو، اس کی زبان پر کلمہ شہادت ہو، اس کے حال پر اللہ کی مہربانی کی علامت یہ کہ اس میں بے قراری نہ ہو، یہ اس چیز کی شہادت ہے کہ اس نے بھلائی دیکھ لی، ہاں تکلیف ہو بھی رہی ہے لیکن جب وہ بھلائی دیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر سے وہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ بیان کیا گیا کہ مومن کی روح نکلتے وقت اسے پسینہ آ جاتا ہے، مستحب ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ کہنا یاد کرایا جائے، جیسا کہ مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ یاد کراؤ۔ یاد کرانے والے کو چاہیے کہ نرم رویہ اختیار کرے، اس پر اصرار نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مرنے والوں کے پاس جاؤ اور انہیں لا الہ الا اللہ یاد کراؤ اور انہیں جنت کی خوشخبری دو، کیونکہ موت کے وقت بردبار اور علم والا مرد یا عورت بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے غم اور رنج اور دکھ کا سبب ہے، خواہ کسی کے پاس کتنا ہی ایمان ہو کچھ ہو، لیکن جب موت آتی ہے تو پریشانی لازمی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دلاتے ہیں تو پھر وہ غم دور ہوتا ہے۔ اللہ کا دشمن ابلیس ایسے وقت میں بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے تم اس حال میں مرو کہ تمہیں اللہ کے متعلق حسن ظن ہو، یعنی اچھا گمان لے کے دنیا سے انسان جائے۔ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گئے، وہ مر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ کی رحمت کی بھی امید اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ایسی حالت میں جس بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اللہ اس کی امید پوری کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بے خوف کر دیتا ہے۔ یہ بھی ضعیف حدیث۔ موت کے وقت امید افضل ہے کیونکہ خوف ایک کوڑا ہے جس سے ہانکا جاتا ہے۔ موت کے وقت نظر ٹھہر جاتی تو اس پر مہربانی ہونی چاہیے، اور اس لیے بھی کہ شیطان اس وقت بندے کو خدا کے فیصلے پر ناراض کرنا چاہتا ہے اور اسے آئندہ کے متعلق ڈراتا ہے۔ اس وقت حسن ظن سب سے طاقتور ہتھیار ہے جس کی دشمن کی مدافعت کی جائے، یعنی دشمن سے بچا جائے۔ کون سی چیز؟ حسن ظن اللہ کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں۔ سلمان تیمی نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا مجھے رخصت کی حدیثیں سناؤ تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسے حال میں ملوں کہ میرا اس کے متعلق اچھا ظن ہو، اچھا گمان ہو، یعنی میں اللہ سے راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ جب دل میں زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا تو مرتے وقت اچھی امید اور گمان کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ ہم لوگ آج پرائرٹیز کی جو بات کر رہے تھے کہ اس میں فرض جو ہے وہ فرسٹ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ فرض آپ کا موجود ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے پہ ایک نفل کام جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو انسسٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر امیر ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آج آپ نے یہ کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا بھی لیسن رہتا ہے، میرے بہت سارے کام ہیں، جیسے اگر ہمارا ٹیسٹ ہے تو ہم نے ٹیسٹ پہ پریپیئر کرنا ہے،
لیکن ہمارا امیر ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس سینس میں سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہم کیا کریں. امیر سے بات کریں اور اپنے لمیٹڈ ٹائم کے اندر اس کو پورا کریں، کیونکہ اس طرح سے تو سارا دن ہماری پڑھائی ختم ہی نہیں ہوگی اور ہم کوئی اور کام کر نہیں سکیں گے. تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر کریں اور اس وقت کے اندر اس کو مکمل بھی کریں، اور اس میں اگر کوئی اور خلل انداز ہو تو بعد میں اس کو احسن طریقے سے بتا دیجیے، اس وقت جھگڑا نہ کریں. یعنی اگر ہم اس وقت بات ان کی نہیں مانتے امیر کی تو پھر فیل ہوتا ہے کہ ہم ان کی بھی نہیں بات مان رہے، یہ بھی گناہ ہے ہمارے لیے. اس وقت بات مان لیں اور بعد میں آپ اس سے بات کریں، اور اگر وہ نہ سمجھے تو کسی اس کے اوپر بات کریں. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ اپنے ٹائم کو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس کام کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے، تو آپ اپنے کام کو ایسے وقت پر شفٹ کر لیں کہ جب کسی اور کی مداخلت نہ ہو، تھوڑا اور پہلے اٹھ جائیں جب امیر اٹھے ہی نہ ہو. جزاک اللہ خیر. اور استاد ایک اور کوشچن تھا کہ جب کوئی بھی اس طرح کی آفت آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کا ایٹ لاسٹ مومنٹ میں ہے، آپ کی جان نکلنے والی ہے یا مر جائیں گے، اس طرح سے فیل ہوتا ہے، جیسے ارتھ کویک آتا ہے تو آپ فوراً پھر استغفر اللہ نکلتا ہے منہ سے، بجائے یہ کہ ہم کلمہ پڑھیں. تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی جو بھی ذکر ہم زیادہ کرتے ہوتے ہیں وہی ذکر ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کیا، ایک تکبیر روز کی کرنی شروع کریں. جزاک اللہ خیر. بھیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج بڑی خوبصورت بات پتہ چلی کہ پہلے بھی پتہ تھا لیکن آج پڑھنے کے بعد ذرا زیادہ احساس ہوتا ہے نا کہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ زیادہ مقبول ہے اللہ کے ہاں. تو مجھے بڑی حسرت ہو رہی تھی کہ یہ بچیاں جو آج اس ینگ ایج میں یہاں کے پڑھ رہی ہیں تو یہ تو ہم سے سبقت لے گئی نا. اللہ کا شکر ہے جوانی کے زمانے میں سے احساس تو بہت تھا لیکن عمل کی جو کیفیت اب ملی ہے وہ اس وقت نہیں تھی. تو مجھے وہ جو وقت ضائع ہو گیا اس کے اوپر شدید رنج بھی ہے اور بڑی تکلیف ہے، اور میں کبھی کبھی بہت رونا بھی آتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ وقت ضائع کیوں ہو گیا. اس چیز کو کیا سمجھوں میں کہ یہ مطلب ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے جس لیول پہ یہ بچیاں ابھی سے پہنچ گئیں. دیر آئے درست آئے. بات تو یہ کر رہی تھی کہ جو شخص اپنی پچھلی زندگی پر حسرت کرتا ہے، ندامت کرتا ہے، جو ریگریٹ ہوتے ہیں اور روتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی خوشخبری رکھی ہوئی ہے. تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کی برائیوں کو بھلائی سے بدل دے گا. ہو سکتا ہے کہ بہت سے جوان لوگوں کو نیک کام کرنے کا پتہ اور وہ پھر بھی جوانی سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو ان کے مقابلے میں وہ جنہیں پتہ نہیں تھا اور ان کی گواہی گئی اور اب وہ پریشان ہیں اور سچے دل سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے راستے کھول دے گا انشاءاللہ. اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جیسے محاورہ نا کہ دیر آئے درست آئے، بعض اوقات کوئی چیز ایسے وقت میں پتہ چلتی ہے انسان کو کہ جب پتہ چلنا اس کے لیے زیادہ عمل کا ذریعہ ہے یا زیادہ درست ہے. اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہوتی ہے، لیکن جو وقت رہ گیا ہے اس کو ضائع کرنے سے بچا جائے. اصل چیز یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جب آپ کی جس کام میں پرفیکشن نہیں ہے، جیسے قرآن پاک کی تجوید میں پرفیکشن نہیں ہے، تو آپ نماز پڑھنے کے ساتھ ہی اپنے اوپر فرض کر لیں کہ میں نے ساتھ قرآن پاک بھی مطلب اسی وقت پڑھنا ہے. لیکن جو ینگ مائیں ہیں وہ پھر کیا کریں کہ وہ نماز نہیں ہوتی ہیں تو بچے ان کی گود میں آ جاتے ہیں. ایک سے بچہ اٹھا لیں، دوسرے سے قرآن اٹھا لیں، کوئی ایکسکیوز نہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے اگر نیت اور ارادہ ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے، میرا نہیں خیال میں کسی بھی بچے کو میں نے گود میں لے کے دودھ پلاتے ہوئے پڑھایا نہ ہو. میں ساتھ دودھ پلاتی تھی اور ساتھ جب میں نے کام کرنا تھا تو میں کرتی رہتی تھی. اسی طرح جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ میرا قرآن صبح کا پڑھنے کا کیا ہوگا. تو اس میں بہت کم کیسٹ وغیرہ ملتی تھی، تو میں نے کیسٹ کہیں سے پتہ کیا کہ وہ مجھے مل گیا، کیونکہ مجھے خود پڑھنا نہیں ہوگا ان دنوں میں. جو ہی میں اس کو دودھ پلاؤں گی یا جو بھی اسے اس کا کام کر رہی ہوگی تو ساتھ میں کیسٹ پلے کر لوں گی تاکہ وہ بھی سنے اور میں بھی. بہت سے راستے ہیں. اگر بچہ رو رہا ہے تو آپ قرآن یا کیسٹ چلا دیجیے اور ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی اٹھائیے، دودھ پلائیے، صاف کیجیے اور کان آپ کے جو ہے وہ سنتے رہیں. ان کے بھی تو انسان بہت کچھ سیکھتا ہے نا. صحابہ کرام کے پاس اتنے چھپے ہوئے مصحف. قرآن اٹھانے کا مطلب میرا کہنے کا یہ ہے فوراً قرآن کی طرف رخ کیجیے، قرآن کو سینٹر آف لائف بنائیے. کسی اور چیز کی طرف جانے سے پہلے یا کوئی اور چیز کھولنے کرنے سے پہلے قرآن کی طرف بڑھیے. کیونکہ ہم بعد وقت کمپیوٹر کھول لیتے ہیں اور ہم میل پہ بیٹھے تھے ایک میسج اور پڑھ لیں کہ یہ اس کو جواب دے دیں، پھر چیٹ کھول لیتے ہیں، پھر کچھ اور کر لیتے ہیں. کچھ اور لوگ ٹیلی فون اٹھا لیتے ہیں، ان کو باتیں شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ صفائیاں شروع کر دیتے ہیں. کچھ اور یعنی یہ ہم میں سے ہر ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ طریقے سے قرآن سے تعلق قائم کر سکتے ہیں.
نیت تو کیجیے، پھر دیکھیے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ راستے دکھاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے گھر میں آپ کے بچے ہوں، آپ کو مجبوری ہو کہ آپ صبح بہت جلدی نکلنا ہے، اور آپ کو کتنا ہی وقت ہے نماز کے فوراً بعد. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا تھا کچھ اسٹوڈنٹ پنڈی سے آتے تھے تو وہ فجر کی اذانوں کے ساتھ گھر سے نکلتے تھے، اتنی دور دور سے لوگ ٹریول کر کے کہ پہلے انہیں چل چل کے گھر سے بس اسٹاپ تک آنا ہوتا تھا، پھر وہاں سے بس میں بیٹھتے، پھر وہ الوداع پہنچتے ٹائم پر. تو ابھی آپ کو بھی 7:30 کے ٹائم ہو جائے گا تو آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگوں کو بہت ارلی نکلنا پڑے گا. اب ایسے لوگ کی جان من ریزن ہے کہ وہ بمشکل فرض پڑے اور کھانے کے لیے کچھ اٹھایا اور آگے گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے. اب گاڑی میں بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے وہاں قرآن کھول لیجیے. یعنی تھوڑا بہت آگے پیچھے کسی شدید مجبوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک پلیئر اور کیسٹ تو بس ہر وقت سراہنے رکھے کہ بس اٹھے اور آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، یعنی بند آنکھوں کے ساتھ بھی ہاتھ رکھ دیں اور کام کرتے رہے اور ساتھ سے سنتے رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو چیپٹر آج ہم نے امید اور خوف کا پڑھا ہے، اس میں جو بیلنس کرنا ہے وہ کیسے بندہ رکھے؟ یہ آگے بھی آئے گا اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا امید اور خوف کا بیان، شاید پچھلے چیپٹر میں آپ نہیں حاضر ہوں گی یا پڑھا نہیں ہوگا، اس کو آپ دوبارہ پڑھ لیجیے. دونوں میں سے کس کو زیادہ حاوی ہونا چاہیے. اور ویسے یہ ہے کہ انسان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کسی وقت خوف زیادہ آنے لگتا ہے، کسی وقت امید زیادہ آنے لگتی ہے، اور ان دونوں میں بیلنس کرتے رہنا چاہیے. نہ تو امید ایسی ہو کہ عمل سے حاصل کر دے اور نہ خوف ایسا ہو کہ انسان پھر عمل چھوڑ بیٹھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دادا میرا سوال ہے کہ جب کسی بندے پہ موت مطلب قریب آتی ہے اس کے، تو جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کو لقبہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان کام نہیں کر رہی ہوتی، تو اگر اس کے پاس قرآن پاک کچھ لوگ مطلب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ صورتیں یا کیسٹ وغیرہ اس طرح چلا دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ ہاں جی لگا سکتے ہیں، اور آپ اپنی وصیت نامہ لکھ کے رکھ لیجیے، میرے پہ ایسی کیفیت ساری ہو تو میرے پاس قرآن مجید پڑھا جائے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ جو ہم نے آج چیپٹر پڑھا ہے اس کے سٹارٹ میں نا لمبی امیدوں کے معاملے میں لوگ مختلف ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ لمبی امید کو ذرا ڈیفائن کر دیں، کیونکہ ہم سم ٹائم مطلب پلاننگ کرتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہماری امید ہے پلاننگ، تو کس طرح کی لمبی امید وہ تو ہوگی؟ حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا ہمیشہ یہاں رہنا، اور آخرت کی تیاری اس طرح کرو گویا کل چلے جانا ہے یا آج چلے جانا ہے، کچھ اس طرح ہے. تو ساری پلاننگ بھی ہوگی، ہر چیز ہوگی، لیکن اس ساری پلاننگ کے ساتھ موت کے لیے ہر دم تیاری. اب دیکھیں کہ کئی لوگ جیسے نا حج وغیرہ کے لیے جانا ہوتا ہے، عمرے کے لیے بکنگ کراتے ہیں اور پھر ان کو سیٹ نہیں ملتی جہاز میں یا کوئی اور اس طرح ہوتا ہے، تو ان کو پھر ہوتا ہے کہ وہ ایئر لائن والے کہتے ہیں کہ بس آپ تیار رہیں، جو ہی ہمیں کوئی نیکسٹ فلائٹ میں اویلیبلٹی تو ہم آپ کو کال کریں گے. اور کئی لوگ ایسے تجربے سے گزرے بھی ہوں گے، تو سارے کام کر رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان کو دھیان لگا رہتا ہے کس وقت کال آ جائے. اسی طرح مومن پروگرام بناتا رہتا ہے، کام دنیا کے کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے کان لگے رہتے ہیں کہ کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے. مثلا میں بعض اوقات ایسے آنکھیں بند کر کے سوچتی کہ اچھا اگر آنکھیں کھولوں اور آگے فرشتہ کھڑا ہو تو کیسا ہوگا. تو آج صبح بھی میں امیجن کر رہی تھی کہ اچھا فرشتے کی شکل کیسی ہوگی، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کے پار کیسے ہوں گے، پھر وہ کیا ہوگا کیونکہ ہم نے فرشتے دیکھے نہیں ہیں، تو موت کا فرشتہ کیسے ہوگا. اس طرح یہ ہے کہ امیجنیشن میں خود کو خود وہ کیفیات اپنے اوپر طاری کر کے دیکھا کریں. اچھا جب فرشتہ آئے گا تو پھر مجھے کیسے لگے گا. اور وہ جو جتنے بھی مرحلے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے نہیں سمجھے، اپنے لیے سمجھ کر ان کو imagination میں اس میں ایکسپیرینس کریں. Assalamu alaikum. There was a research done in 1978, and an author by the name of Winwood Reid, he writes in his book called The Martyrdom of Man. The book was published in London. He surveyed a group of businessmen from age 45 to 65 in terms of how their lives turned out to be. So he said how they worked really hard in university, got their degree, their master's, launched a business, made money, got a house, married, children, kids, everything. By the time they reached 45 to 65 years of age, they got diagnosed with a serious illness, or they simply died between this period. And he was saying, surprisingly, that he's a non-Muslim writer, he was saying that the enjoyment of this world is very short, and it's very poor. He was saying that people plan here, and they hope, and they have aspirations, but none of them are realized fully in this world. So he was saying, perhaps if there's another world that we know where we can live and where our dreams will come true, then we will work towards this world. And he went so far as to say that only a madman would not live in a manner.
which would help him acquire that perfect world. Basically, he was talking about hereafter, from my perspective. He was talking about hereafter, that a place where he'll get whatever he wants and his dreams will be fulfilled. It's just the same with you. Sometimes we start living in a fantasy world کہ گھر ایسا ہوگا اور بچے ایسے ہوں گے, پھر ہم یہاں جائیں گے, پھر ہم وہ کریں گے. And none of that is true. Reality is very different. You're still a student at that time and you still have a lot to study. So focus on here and now and not کل کیا ہوگا اور کیسے. السلام علیکم. استاذہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا انسانی زندگی کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کا انحصار موت کی سختی پر ہوتا ہے؟ جیسے میں نے ایک خاتون کو جو بہت نیک تھی اور تہجد گزارتی, روزہ رکھتی تھی, ان کو موت کی سختی میں دیکھا اور تقریباً 5 گھنٹے تک وہ اللہ کی تسبیح کرتی رہی اکھڑتی سانسوں کے ساتھ. جبکہ ایک شخص کو جو دنیا دار آدمی تھا اس کو دیکھا کہ سپلٹ آف سیکنڈس میں اس کی جان نکل گئی. تو پلیز آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں گی. حضرت عائشہ کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تھی اور انہوں نے یہ اگلے ہفتے آ بھی رہا ہے کہ کس طرح مختلف لوگوں کی موت واقع ہوئی. تو وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر میں نے کبھی کسی کی تکلیف کو برا نہیں جانا. تو مومن کی جو موت کے وقت چہرے پر پسینہ یا اس کی جو شدت کی کیفیت ہے وہ اس کے درجات میں بلندی کا باعث بنتی. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اگر زندگی میں کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو ان کی موت ان کی وجہ سے آسان کر دی جاتی ہے, لیکن آخرت پھر ان کی برباد ہو جاتی ہے. لیکن اصل حقیقت اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا گزرے گی. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ آپ ایک دم امیجن کرتے ہیں کہ اگر ابھی میں آنکھیں کھولوں اور فرشتہ میرے سامنے ہے تو اس کو کیسی کیفیت ہوگی, تو فوراً سے میں نے امیجن کرنے کی کوشش کی. تو مجھے ایک دم میں نے ریئلائز کیا کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہوتے ہو نا, جو آپ نے فوری یا ریسنٹ طور پہ پڑھی ہوتی, وہ چیز آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آئی. جیسے کل میں نے تفسیر سنی تھی سورہ طٰہٰ کی, تو اس میں جو ہے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا, تو وہ جو نیلی آنکھیں میرے ذہن میں تو فوراً ایک دم سے وہ نیلی آنکھ آ گئی, اور مطلب ایسے خوف کا ایک دم سے پہلو تھا نا. اور یہ کہ اگر ابھی میری جان نکل گئی تو میرے اوپر تو خوف زیادہ غالب ہے بجائے کہ امید کے. حالانکہ میں نے مطلب وہ چیز کی تو سب سے ریسنٹ پڑھی ہے, تو مطلب ایک دم اس کا کیا کاؤنٹر ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو چیز پڑھی ہو وہ بھی یہ تو کوئی گارنٹی نہیں نا کہ آپ نے ہر وقت امید کی چیزیں پڑھی اور وہی آپ کو ایک دم یاد آ جائے. بس انسان تو اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے اور باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میرے ذہن میں تو جو باتیں اتنی زیادہ آ رہی ہیں, لیکن میں بس اتنا سا ہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے جو ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے وہ موت کے اندر کیوں آئی ہے نا. موت کا تذکرہ اور موت میں امید ہو یا خوف ہو اور اس وقت کیا انسان کی حالت ہو, پھر ساتھ ہی ٹائم مینجمنٹ, بالکل الگ سی بات لگتی ہے نا کہ یہ الگ الگ 2 ٹاپکس ہیں. لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. ٹائم مینجمنٹ بھی اسی وقت درست ہوتی ہے جب ہمیں یہ خوف ہو کہ اگر یہ آج پورا نہیں ہوا یہ کام تو کل اس کی سیویئر کانسیکوینسز ہوں گے. جیسے میں پورا ہفتہ گھر میں گزارتی ہوں, تو اس میں جو میرا باقی ڈیز میں جو ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے وہ اتنا ایکوریٹ یا اس طرح کے اس کے ریزلٹس نہیں ہوتے جیسے کہ ٹیوزڈے ایوننگ یا ایون نائٹ میں ہو جاتا ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وینسڈے کو میں نے ہر حال میں یہ کام جو ہے وہ اس کو کرنا ہے, اور اس کی سرٹنٹی یا اس کی جو کنوکشن ہے وہ مجھے وقت کے بہترین استعمال کی طرف لاتی ہے. تو واٹس دا ریلیشن شپ بٹوین دیز 2 تھنگس, کہ موت کی کنوکشن ہی ہمیں زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے پر لے کر آئے گی. اگر موت کی کنوکشن نہیں ہے کسی کے اندر تو وہ کام پھر اپنے فرض کے درجے والے جو ہیں وہ سنت پہ لے آئے گا, اور سنت نفل اور ہر چیز اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہو جائے گی. لاسٹ ٹائم جب میں کلاس کے حدیث کورس کے ساتھ شیئر کری تھی کچھ منہاج القاصدین کی چیز, تو میں نے نوٹ کیا کہ ہم دنیا کے اندر اتنے انوالو ہوئے ہیں کہ ہم دنیا کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ میں نے اس دن سیکھا کہ جیسے کسی کو بہت محبت ہوتی ہے نا اپنے بچے سے, تو اگر اس کے کوئی صحیح والا فالٹ بھی کوئی بتائے نا کہ اس میں یہ فالٹ ہے, اور وہ ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے لیکن ماں اس وقت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وائی؟ بیکاز اس کو اس سے محبت اتنی ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور اس کا فالٹ نکالے. تو ویسے ہی میں نے دیکھا کہ ہم لوگ دین پڑھ کے بھی ہم لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں, اور جب تک ہم دنیا کو اپنے اصل مقام پر نہیں لے کے آتے نا جو کہ اس کا ہے, تب تک ہم نہ موت کو پہچانیں گے نہ ہم آخرت کو پہچانیں گے. ہم جائز مباح کاموں میں جو اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے اسی کے پہلو کو اجاگر کرتے کرتے جو ہے وہ ہم اپنے جو فرض کے درجے کے کام ہے کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ابھی تک تجوید نہیں ٹھیک پڑھنی آئی, مجھے اتنے سال ہو گئے یہ نہیں کام ہوا, پورا قرآن پڑھ لیا ایک سورت کا ہمیں ریویو نہیں کرنا آتا. کیوں؟
اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو فرض ہی نہیں سمجھا نا. ہم اپنے اسکارف کو ہی استری کرتے رہے. ٹھیک ہے اس کو بھی استری کرنا ہے, اب یہ نہیں مطلب کہ اس کو نہ کریں, بٹ وہی بات ہے کہ ہم لوگ جن محبتوں کے ساتھ آتے ہیں انہی محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں, اور انہی محبتوں کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ ہم جائیں. محبت جو ہے وہ مقصد سے ہونی چاہیے, ضرورت سے محبت نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز یہ کہ جب ہم بیلنس کی بات کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے, اور آپ پلیز مجھے اس پہ کریکٹ کیجیے گا, کہ میرا یہ خیال ہے کہ 50-50 جو ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے اندر 50-50 بیلنس. کئی جگہ جیسے اگر کوکنگ کرتے ہوئے ایک اتنا بڑا پاٹ ہوتا ہے, کوکنگ پاٹ, دیگچی جس میں سالن بناتے ہیں, اس میں صرف 1 ٹی اسپون سالٹ ڈلتا ہے. نہ تو سالٹ کے نمک کے بغیر سالن بنتا ہے, اور نہ ہی آپ نمک کی کوانٹٹی باقی چیزوں کی کوانٹٹی کے ساتھ 50-50 کرتے ہیں. ہم جب دنیا اور آخرت کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو دنیا کی میرے خیال ہے وقت شاید 1 ٹی اسپون نمک سے بھی میرے نزدیک تو کم ہی ہے باقی ساری چیز کے مقابلے میں. لیکن پلیز مجھے اس پہ کریکٹ ضرور کیجیے, بیکاز جہاں بھی بات ہوتی ہے تو میں اس چیز سے پھر رہ جاتی ہوں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کسی کو یہ میں کیسے کنوے کروں. پھر وہی بات ہے نا, اس میں جو آپ نے بات کی ہے وہ پرائرٹیز کی بات ہے نا. بعض اوقات ایک چیز اس کو آپ کو نمبر 1 پہ لے کے جانا, وہ ضروری نہیں کہ آپ اس میں سارا دن لگا دیں. وہ دن کا 1 آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو کچھ کرنا ہے. مثلا فجر کی نماز ہے وہ 2 رکعت ہے فرض, 2 سنت ہے. اس کے مقابلے میں جو آخری نماز ہے رات کی ہے وہ سب سے لمبی ہے. تو ڈپینڈس کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے اور کتنی کوانٹٹی اس کی ہو اور کس درجے پر ہو. ان سب چیزوں کا اللہ نے ہمارے اندر عقل رکھی ہے اور ہم اس کو سینس کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.